پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں ایسا لگتا ہے کہ دوریاں کم ہو رہی ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات تو ہو گئی ہے لیکن کچھ سوال باقی ہیں. سوال یہ ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون نے یہ قبول کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیے جائیں, اور کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں باضابطہ طور پر واپس آ رہی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو گلے شکوے پیدا ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے تھے اس پر سیر حاصل گفتگو ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گلے شکوے دور کر لیے گئے ہیں. کیا نون لیگ خاص طور پر قبول کر لے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اگر پی ڈی ایم میں واپس آنے کی بات ہوتی ہے, اور کیا پی ڈی ایم کے علاوہ بھی کوئی ایسا فورم بن سکتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی آ پائے, یعنی کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ہی کے فورم پر آئے گی یا کوئی نیا فورم بنے گا جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ یہ کئی سوال ایسے ہیں جو اس ملاقات کے بعد پیدا ہوتے ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. دوسرا, چیئرمین سینٹ کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اپوزیشن کے مختلف جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان صلاح مشورے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی سینٹ میں ارکان کی تعداد زیادہ ہے اور حکومت کے پاس کم ہے, تو کیا چیئرمین سینٹ کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. دوسرا, آج مسلم لیگ قاف کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے جس میں حکومت سے پارٹی کے اندر کافی گلے شکوے رکھے گئے ہیں, خاص طور پر پنجاب حکومت سے. اب اس میں خبریں یہ ہیں کہ وفاق کی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا جائے گا مسلم لیگ قاف کی قیادت کے پاس اور ان گلے شکووں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. سوال یہاں بھی یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ گلے شکوے کیا ہیں اور کیا اس بار کچھ مختلف گلے شکوے ہیں اور کس نوعیت کے ہیں, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا. تو آج پروگرام میں ہم یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی پر سوال اٹھائیں گے. میرے ساتھ اوریا مقبول صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریا صاحب. سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور پروگرام میں ہم درمیان میں موقف لیں گے مسلم لیگ قاف کا بھی اور کوشش کریں گے نون لیگ کا بھی. میں آپ کو سب سے پہلے, جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھی, ایک شو کوز نوٹس بھیجا گیا تھا. اس شو کوز نوٹس کو بلاول صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا, پھاڑ کر پھینک دیا تھا, اور مسلم لیگ نون نے بھی اس پر کافی اپنے جو ہے وہ بیانات دیے تھے. کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی, ذرا مختصراً یہ دیکھ لیجئے, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations. جو انہوں نے وہ کاغذ پھاڑا ہے, میں بھی ان کی معافی کے ایسے ہی دیکھتا ہوں ان کی معافی کو. جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے, میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں گی. سسی پلیجو صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پی ڈی ایم نے, مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو شو کوز نوٹس بھیجنے پر معذرت کر لی ہے, جو یہ گلے شکوے ختم ہو کر دوریاں ختم ہو رہی ہیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آج مولانا صاحب کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات کی, تو وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے تو نہیں تھی. وہ گئے, انہوں نے اپریشیٹ کیا مولانا صاحب کے جو پارلیمنٹ میں ایک اتحادی کے طور پر اپوزیشن میں ان کے رول کو, اور جو ابھی کامیابیاں ملی ہیں اپوزیشن کو, کیونکہ حکمت عملی گورنمنٹ کی طرف ہم دیکھیں تو وہ تو تتر بتر ہو چکے ہیں ان کے سارے ممبرز بھی, کافی سارے, اور کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں تھی. تو اپوزیشن بڑی مستحکم نظر آئی ہمیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حال ہی میں ماموں بھی بنے ہیں, اپنے بی بختیور صاحبہ کے ہاں بیٹا بھی ہوا ہے, تو ان کی مٹھائی بھی وہ لے کے گئے مولانا صاحب کے پاس. اور مولانا صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں, ہم ہمیشہ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. اور چیئرمین بلاول صاحب اور محترم آصف علی زرداری صاحب, وہ ہمیشہ انہوں نے احترام کیا ہے, اور ذاتی طرح بھی اور پولیٹیکلی بھی. باقی پی ڈی ایم, لیکن یہ سسی صاحبہ, یہ مٹھائی جو ہے یہ تو جزیات ہو گئی
مٹھائی نہ، آپ جا رہے تھے آپ مٹھائی بھی لے گئے، لیکن بنیادی ملاقات کا مقصد یہ مٹھائی پیش کرنا نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی کو محسوس ہوا تھا کہ ہماری حد تک ہوئی ہے جو ہمیں یہ نوٹس بھیجا گیا ہے، اس پر کیا معذرت کر لی ہے مولانا نے کہ وہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی تھی اور ہم نے پیپلز پارٹی کو انسلٹ کیا تھا، ہم وہ واپس لیتے ہیں، تبھی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے نا؟ سب وہ کوئی پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں تھی، اور جب پارلیمنٹ میں ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اسٹریٹجی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور ابھی جو گورنمنٹ کو اتنا منہ کی کھانا پڑی کہ یو ٹرن لے کر انہوں نے اپنا جوائنٹ سیشن وہ کر دیا، کینسل کر دیا یا ان کو جو ہے مؤخر کر دیا، تو میرے خیال میں یہ چیزیں، یہ حکمت عملی جو ہے ایک کامیابی کی طرف جا رہی ہے اپوزیشن کی، متحدہ اپوزیشن کی، جس کو لیڈ ظاہری بات ہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور ہم سب یکجا کھڑے ہیں، تو اس میں سیاستدانوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اچھی بات ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا مولانا صاحب کے اس کردار کو، اور پارلیمنٹ میں ہی میرے خیال میں جو چیئرمین بلاول صاحب کہتے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی ہماری سیاسی ہمارا حق ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم اپنا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے، اس میں ساری اپوزیشن متحد ہے، میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اعتماد میں بڑا اضافہ ہوا ہے آپ کے ایک اجلاس کو ملتوی کرنے کی وجہ سے، کینسل کرنے کی وجہ سے، یہ اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اپنی کامیابی سے تعبیر کر رہی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ اپوزیشن نے متحد ہو کر حکومت کو ڈیفیٹ کر دیا ہے اور حکومت تتر بتر ہو گئی ہے، جو لفظ ابھی استعمال کیا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ کیوں آخر یہ تمام یہ اجلاس کو ملتوی کر کے اپوزیشن کے پلڑے میں یہ کامیابی کا جو ایک ہار ہے اس کے گلے میں پہنانے کی وجوہات کیا ہوئیں؟ اسد اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی بے روزگاروں کو جب کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور یہ چلتا رہتا ہے۔ دیکھیے حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے obviously چاہے گی کہ ان کے ساتھ چلے، اور اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں ای وی ایم کے حوالے سے، کیونکہ جوائنٹ سیشن پرائمریلی تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے ہی ہونا تھا، اور دیکھیے ابھی تک کسی نے ای وی ایم کے حوالے سے کوئی انہوں نے ٹھوس، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی چیز یہ کاغذ پہ لا نہیں سکے جو انہوں نے اپنے تحفظات دیے تھے، اس میں ای وی ایم کا ذکر ہی نہیں تھا، اس میں باقی باتیں تھیں۔ سو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن کو اور اس کے بعد آنے والے الیکشنز کو ایسا اس قسم کی دھاندلیوں سے پاک بنائیں جہاں کے ایک ٹھپا لگے ہوئے کو دوسرا ٹھپا لگائیں، اور ڈاکٹر صاحبہ لیکن یہ کوشش کیوں آپ کی کامیاب نہیں ہو پئی نا؟ یہی بات ہے کہ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ ہم سینٹ سے گزرنے نہیں دیں گے یہ بل، آپ نے فیصلہ کیا جوائنٹ سیشن بلا لیتے ہیں، لیکن اس کو پھر ملتوی کیوں کرنا پڑا؟ آپ کا نمبر پورا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بے چینی کیوں تھی حکومت کے ہاں؟ بات یہ ہے نا کہ لوگ اب ظاہر ہے آگے پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب سب سے زیادہ جو بات بار بار کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پیسہ چلتا ہے، جہاں پر مفادات، جہاں پر ویڈیوز ہر طرح کے، دیکھیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی سیاست بلیک میل اور پیسے ان میں بہت چلتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات کے اوپر ہم رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ادھر کا طریقہ رائج الوقت ہے، اور اس میں اسی کی وجہ سے تو سارے مسئلے ہیں پاکستان میں۔ اتنا اچھا ملک سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی اکانومی کبھی اٹھتی نہیں ہے، ملک غریب ہوا جاتا ہے، لوگ امیر ہوئے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک کی لوٹ مار ہوتی ہے اور ذاتی فائدہ اور ذاتی امارت کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کی پرابلم ہے، یہ نیت غلط ہے۔ صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں بتا رہی کہ اجلاس کیوں ملتوی کیا آپ نے؟ آپ کے نمبر پورے نہیں ہو رہے، کیا ہے یہ آپ نہیں بتا رہی نا؟ سب کو ہی پتہ ہے جی، دیکھیے میں نے آپ کو کیا نئی بات بتانی ہے، سب کو پتہ ہے۔ ٹی وی پہ آپ کی سرخیاں چلی، ٹکر چلے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنا بیان دیا، ہمارے اسپیکر صاحب نے بیان دیا، سب کے میں نے آپ کو کون سی ایسی بات بتانی ہے جو آلریڈی آپ کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں تو آپ سے سننا چاہ رہا تھا۔ اور یہ صاحب دو باتیں ہو گئیں، دو موضوعات ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اور میں باری باری آپ کے سامنے دونوں رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو بلاول صاحب پی ڈی ایم کے قریب آتے نظر آ رہے ہیں، یا بس یہ ایک ایسی ہی ملاقات تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مٹھائی پیش کرنے کے لیے گئے تھے ماموں بننے کی خوشی میں، یا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی قریب آ رہی ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم دوبارہ ریوائیو ہو، ایک اور قسم کا شاید کوئی اتحاد بن جائے جو کہ اپوزیشن کا ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک پارٹی کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا. نوٹس میں پارٹیوں میں ہوتے ہیں، اتحادات میں نہیں ہوا کرتے. اور یہ انہوں نے خاص طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان میں کئی دفعہ اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے. نارملی حکومتوں کے اتحاد ہوتے ہیں، جو کولیجن گورنمنٹ بن گئی، لندن میں بن گئی، انڈیا میں بن گئی، فرانس میں بن گئی، لیکن اپوزیشن میں پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے جو ہیں مینیفیسٹو کے حساب سے چلتی ہیں اور وہ پورا اتنا عرصہ جدوجہد کرتی ہیں. تو کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اکٹھے مل کے جب اتحاد بنایا جاتا ہے تو یہ بنایا جاتا ہے کسی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، کسی اپوزیشن کے خلاف، یا ایسی موو آپ متحدہ اپوزیشن ہمیشہ ہوتی ہے. دیکھیں نا، وہ ہوتی ہے امریت کے دور کے اندر، کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں ڈکٹیٹوریل رجیم کے طور پہ، یا تو عمران خان کا صاحب کو کہہ دیں کہ ڈکٹیٹوریل رجیم، وہ کہتے بھی ہیں ٹھیک، لیکن اس ڈکٹیٹوریل رجیم کی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھا جاتا. پھر اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ متحدہ اپوزیشن کرتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کے اپنا اس کے کاروائی سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک فیشن ہے. تو یہ تازہ ترین قربت کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو چلا رہا ہے؟ دیکھیں تازہ ترین قربت یہ ہے، ایک اپ ہیول ہے پورے کے پوری، اس کے اندر ایک اپ ہیول ہے گورنمنٹ کی، اور وہ جو ایک پیج تھا وہ پیج تھوڑا سا پھٹا ہے. اس پیج کے پھٹنے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی ہوا کا جھونکا ایک طرف سے دوسری طرف آئے گا. ایک تو وہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کچھ عمران خان صاحب کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ خاص سے اختلافات، جن میں جہانگیر ترین گروپ پر باقی لوگ بھی تھے، ان کے اختلافات تھوڑے سے گہرے ہوئے تھے. تیسری بات یہ تھی کہ اتحادی جو ہیں وہ مزید اب عمران خان صاحب کا بوجھ اگلے الیکشنوں میں نہیں اٹھانا چاہتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک سال کے اس عرصے کو، جو کہ آخری عرصہ ہوتا ہے، جو کہ فائنل چیزیں لے کے جاتے ہیں آپ مارکیٹ کے اندر، تو وہ مارکیٹ میں وہ لے کے نہیں جانا چاہتے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یا تو انہیں کچھ کارکردگی کا موقع مل سکے، یا کوئی حالات بہتر ہو سکے، تو پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ پر وہ ہم ایک سال صبر ببر کر کے ہم کہیں گے کہ ہم تو نکل گئے تھے، اس لیے اب ہمیں دوبارہ ووٹ دو، خواہ وہ ایم کیو ایم ہو خواہ کوئی اور ہو. تو اصل میں مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی اور ہو، اسٹریٹ پاور جو ہے اب صرف مذہبی پارٹیوں کے پاس رہ گئی ہے. تحریک لبیک نے اپنی اسٹریٹ پاور ثابت کر کے دکھا دی کہ ان کی اسٹریٹ پاور ہوتی کیا ہے. وہ جو پولیٹیکل سائنس کے گروپ میں لفظ ہوتا ہے نا، پریشر گروپ، دے پرووڈ کہ پریشر گروپ کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں موومنٹ کی، وہ دھرنے کی سیاست جس کو عمران خان صاحب لے کے چلے تھے، جس کو قاضی حسین احمد چلایا کرتے تھے، وہ دھرنے کی سیاست جو ہے وہ کامیابی کی ساتھ اگر کسی نے چلائی ہے تو نے چلائی. کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پبلک. جی، یہ دوسرا پہلو تھا اس گفتگو کا جو بھی پہلے ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ابھی جو مشترکہ اجلاس ہے اس کا ملتوی ہونا یا اس کا کینسل ہو جانا، یہ آپ کے خیال میں اپوزیشن کی جیت سے اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے، حکومت کی ہار سے، شکست سے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، یا چلیں حکومت کی تو ایک کمزوری ہمیں نظر آئی، لیکن کیا یہ اپوزیشن کی جیت بھی تھی؟ دیکھیں، ایک تو ذرکت تیمور صاحبہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ معلومات رکھا کریں، آپ اچھے خاصے اینکر ہیں، زبردست قسم کے. انہوں نے کہا میں تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی کیا تھا، تو آپ نے معلومات میں ایک تو اضافہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات تو یہ ہے، جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کو نہ اپوزیشن کی جیت کہہ سکتے ہیں اور نہ حکومت کی ہار. تو دیکھیں مسئلہ اپوزیشن کی جیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اپوزیشن نے ایک موو بنائی ہو اور وہ موو آگے چلے. یہ حکومت کی انٹرنل جسے کہتے ہیں ان کی جو ڈسٹیبلٹی ہے وہ نظر آئی ہے. اب مسئلہ سمجھ ہے کہ اس دیوار کو دھکا کون لگاتا ہے، کب لگاتا ہے، کس طرح لگاتا ہے، یہاں سے پتا چلے گا کہ اپوزیشن کتنی مضبوط ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا اب تک دوسرے کا گھر اجڑنے پہ خوشیاں منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے آپ اس گھر پہ قبضہ تو کرنے کے قابل ہوں. اگر آپ تو اس قابل ہو جاتے ہیں، اگر تو وہ پنجاب حکومت کے خلاف ایک قسم کا اسے کہتے ہیں نو کانفیڈنس موو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کوئی نہیں لانے ان کے ساتھ متحد ہوگا. نون لیگ سمجھتی ہے کہ بزدار صاحب کا جو بیسیکلی ایک تصور ہے اور وہ جو بوجھ ہے وہ عمران خان صاحب 5 سال پورے اٹھائیں، پورے اٹھائیں.
اور ہمیں 5 سال کے بعد جب الیکشن میں آئیں تو ہمارے پاس ایک بنیادی چیز بات ہے عمران خان صاحب کی جب کامیابی ناکامیابی کی کہانی کو مورخ آزاد مورخ لکھے گا تو بزدار صاحب کا کردار کبھی بھی اگنور نہیں کر سکے گا. صحیح. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے جو ووٹ بینک جو ہے اس کا اپنا ووٹ ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو اگر پنجاب میں بزدار صاحب وزیر اعلیٰ مل جاتے تو نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک نہ ہوتا. دیکھیں جو نون لیگ ہے نا، نون لیگ اس دن لوگوں کے سامنے نظروں میں آنا شروع ہوئی تھی جس دن شہباز شریف نے یہاں پر ایک جیل روڈ بنائی تھی اور ان کو اندازہ ہوا تھا کہ یار کوئی یہ کوئی کام کرنے کے قابل لوگ بھی ہیں. تو اس سے پہلے ووٹ بینک نواز شریف کا نہیں ہے، ووٹ بینک جس کا بھی ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والا جو ہے اور وہ مورخ جو ہے وہ اب 1.5 سال بعد لکھے گا اور بڑا کھل کے لکھے گا. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کی اس کامیابی میں یا ناکامی دونوں میں. ٹھیک ہے سر، چلیں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بزدار صاحب سے کیوں ناراض ہے مسلم لیگ کاف کو چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ کیا شکوے ہیں اور وہ شکوے کیسے دور ہو سکتے ہیں اور اس پر اس کو وفاق کتنی سنجیدگی سے لے رہا ہے، پی ٹی اے کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سسی پلیئر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کیا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اتحادیوں میں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان میں صلاح مشورے جاری ہیں، کیا بہت سنجیدگی کے ساتھ چیئرمین سینٹ کو آپ پھر ہٹانے کے لیے کوئی موو لانا چاہتے ہیں؟ اسد صاحب دیکھیں، اپوزیشن مستحکم ہے، متحد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی پہلے ہمارے ساتھیوں نے جو بات کی، اوریا جان صاحب بڑے ہی مجھے ہوئے اور ان کی نظر ہوتی ہے نہ صرف اسلامی تاریخ کے حوالے سے لیکن کرنٹ پولیٹیکل سینیریو پر بھی وہ گہری نظر رکھتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی اپنی رائے رکھتی ہوں. جو ابھی جو زمینی حقائق یہ ہیں جو دکھائی بھی دیتے ہیں کہ اپوزیشن زبردست طریقے سے مستحکم اور مضبوط ہو کر آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اپنی ہر حکمت عملی اس میں ضرور آزمائیں گے. گول کیا ہے آپ کا؟ اپوزیشن کا گول کیا ہے؟ وہی اسد میں اسی پر آ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی پارلیمنٹ والی جنگ کو، یعنی جمہوری آئینی اس ساری چیز کو اہمیت دیتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم آج مولانا صاحب کے پاس بھی گئے اور اچھی ایک روایت ہے، میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اب یہ جو عدم اعتماد کی تحریک XYZ، یہ مختلف پارٹیز کے پاس آپشنز ہو سکتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ بھی اس پر سوچ سکتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو بھی ہے میں الگ سے کوئی بات کروں یہ نہیں ہوگا. جو بھی چیز اب ہوگی وہ ملا کر سب جو اتحادی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کوئی فیصلہ کریں گے. باقی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی اپوزیشن کس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے تمام اپوزیشن کے لوگ؟ پارلیمنٹ میں. اور یہ پی ڈی ایم پارلیمنٹ کا اتحاد نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن، یہ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے؟ نہیں، ابھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن نے کوئی بھی فیصلہ، نہ ایسی بات ہوئی ہے نہ فیصلہ کیا ہے. ابھی ہم جو ہے یہ جوائنٹ سیشن والا جو معاملہ تھا اس میں میرے خیال میں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے تمام اپوزیشن مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، کس گول کے تحت، کیا ٹارگٹ ہے آپ کا؟ ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے غیر جمہوری رویے اپنائے ہوئے ہیں. ہماری بہن نے ابھی زرکا نے بات کی لیکن اس میں میں ڈس ایگری کرتی ہوں. یہ اپنا جو ہے ایک آئینی حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں، بچہ سمجھتے ہیں کہ یہ عددی لحاظ سے بھی بالکل جو پہلے میں نے لفظ استعمال کیا 73-72 وہ اسٹرینتھ ہی کھو چکی ہے. اور یہ جوائنٹ سیشن کی واپسی جس میں 30 کے قریب بلز آنے والے تھے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر تیاری نہیں تھی، یعنی پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کر دینا، اس کو 73-72 کر دینا، آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ نہیں، جمہوری پارلیمنٹ پہ دھاوا بول کر تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے نا. پارلیمنٹ کے اندر ہماری تو جنگ ہے یہی، ہماری جدوجہد ہے یہی کہ پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اگنور کیا اور ماورائے پارلیمنٹ کام کیے، آرڈیننس پر یہ ساری چیزیں چلائی، اور جو بھی اہم ترین لیجسلیشن. تو میں تیسری مرتبہ بڑے ادب کے ساتھ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا گول کیا ہے؟ کیا حکومت کو مزید 73-72 کرنا اپوزیشن کا گول ہے؟
असद मुझे जवाब देने दे, वही मैं बात कर रही थी कि पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन करना और आइन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलना। या तो पार्लियामेंट में ताले थे या अभी जो अहम तरीन चीजें जो रोज रोज लेजिस्लेशन नहीं होती, ये आपकी आईनी रिफॉर्म्स जो है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो गए या दूसरी चीजें हो गई या अफगानिस्तान का मसला है या टीटीपी के हवाले से हम दूसरे चैनल से सुन रहे हैं। पार्लियामेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पार्लियामेंट को अहमियत दी नहीं तभी तो, और बाहर महंगाई के आलम है तो वहाँ आवाम निकल रहा है। तो अपोजिशन का हदफ है पार्लियामेंट को अहमियत दिलाना। अपोजिशन बाहर भी आवाम की भी जंग लड़ रही है, पीसफुल जमहूरी, और पार्लियामेंट के अंदर रहकर भी असद हम समझते हैं, जो भी खासकर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली रही है कि पार्लियामेंट में ही हम अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं और दूसरे भी ऑप्शन है। तुम अगर जिनके साथ आप मिल रहे हैं वो तो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, 1 मिनट नहीं टिकने देना चाहते, आप उनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। आज आपने मुलाकात भी की है। आपका हदफ है पार्लियामेंट को इंपॉर्टेंस दिलाना, उनका हदफ है पार्लियामेंट को खत्म करना। असद मुझे बात इसमें मुख्तसर इसमें भी कहने दें। देखिए, ये तो डटे हुए थे, या तो नैब को आला कर लगाकर वो उन्होंने अपोजिशन को मार देना चाह रहे थे, या आवाम को मुआशी मार देना चाह रहे, या तो फिर मैकियावेलियन पॉलिसी की तरह डिवाइडेड रूल। ये खुद डिवाइड हो गए पीटीआई वाले, यानी जो हुकूमत है। तो अब जो है हमारा ये है कि हम अपोजिशन को मुत्तहद करके और जो भी एक डायरेक्शन रखें, उसमें अभी तक भी जो कामयाबी मिली है तो उसके पीछे भी यही राज है। ऐसी ही मजीद कामयाबियों की आप मुतलाशी हैं। मुझे बात समझ आ गई, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर जरका साहिबा, ये आज की खबर ये है कि डॉलर जो है वो फिर 178 पे चला गया है। जब जब डॉलर बढ़ेगा, जब जब महंगाई बढ़ेगी, आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी डॉक्टर जरका साहिबा, और अपोजिशन को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो कहेंगे हमारी कामयाबी है, हमने अवाम को आपके खिलाफ महंगाई के मौजू में बाहर निकाला है। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? आज डॉलर फिर ओपन मार्केट में 178 पे चला गया। जी बहुत शुक्रिया असद। पहले तो मैं जो ससी पिलेजो साहिबा जो बात कर रही थी, मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा ये हुकूमत पार्लियामेंट से मावरा ऑर्डिनेंसेस लेके आती है। पाकिस्तान में टोटल आज तक जितने भी ऑर्डिनेंसेस आए हैं, हर हुकूमत ऑर्डिनेंस लेके आई है, और बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत 347 ऑर्डिनेंस लाई थी। इनकी एवरेज पर ईयर अबाउट 90 बनती थी। तो हमारी हुकूमत तो मेरा ख्याल है एवरेज लेस देन 20 पर ईयर है हमारे ऑर्डिनेंसेस। सो थोड़ा सा फैक्ट्स को भी देख लें। ठीक है। और पार्लियामेंट में जहां तक जिस तरह औरिया साहब ने कहा, ये सारा गेम जो हो रहा है, इत्तेहादी भी अपना स्ट्रेच कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो आपने बड़ी पते की बात की कि गोल क्या है, गोल इनका ये तो नहीं है कि हुकूमत चली जाए, क्योंकि ये हुकूमत चली जाएगी तो इसको रिप्लेस कौन करेगा? इनके पास क्या वो स्ट्रेंथ है या इनके पास क्या कोई तरीका है जिससे ये महंगाई से, मेरी गुजारिश सुने ना इस डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि ये शायद आपका गोल, ये पीपल्स पार्टी का गोल ना हो, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान का और शायद नून लीग का गोल तो है। अगर आप इजाजत दें तो मैं जुबैर साहब के सामने एक सवाल रख के फिर वापस आपके पास आ जाता हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। जुबैर साहब, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये बताइए कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब की जो बिलावल साहब के साथ मुलाकात है, ये हम ये समझें कि अप्रैल में एक वाला स्टेटस वापस चला गया, नहीं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? और क्या नून लीग से भी मौलाना ने मुशावरत की है कि पीपल्स पार्टी को वापस लिया जाए, अपने इत्तेहाद में ले लिया जाए, या उनके साथ कुर्बतें बढ़ाई जाएं? देखिए, कुर्बतें बढ़ने में तो कोई नुकसान नहीं है, तो आप भी एग्री करेंगे। और ऑपोजिशन जमातों में खास तौर पर अगर कुर्बतें बढ़ती हैं और जहां से सिलसिला टूटा था वो वहां से वापस हो जाता है, तो फुरकतें क्यों बढ़ाई गई थी जुबैर साहब, फिर दूरियां क्यों की गई थी? नहीं, या तो हम वो उसका तज्जिया भी मैं कर सकता हूँ अगर वो कर रहे हैं आप, तो उसमें जाहिर है मैं ब्लेम गेम, मैं तो उस वक्त भी नहीं ब्लेम करता था कि जी उसका कसूर हमारा कसूर नहीं है। और डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर जाहिर है इख्तलाफ था। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर कुछ और था, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से हमारा नुक्ता नजर कुछ और था। खुद नून लीग के अंदर भी शायद एक से ज्यादा राय मौजूद थी इस हवाले से, जो भी है, मतलब, लेकिन एक फिर तो कॉमन फैक्टर था। हम चाहते थे कि जी रेजिग्नेशन हो, असेंबली से इस्तीफा दें, और उस पर पीपल्स पार्टी नहीं आमादा थी, तो जाहिर है वो अब बर्फ पिघल चुकी है, बढ़ गया, सब कुछ भुला दिया गया। अब एक तो हालात बदल गए। एक तो जाहिर सी बात है हम वहीं तो नहीं खड़े हुए जहां हम मार्च 2021 में खड़े थे। हालात बहुत बदल गए हैं, और आपको पता है कि सियासी हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। कुछ तो उसमें मईशत का बहुत बड़ा, मतलब हर चीज में मेरा ख्याल है इमरान खान का ही हम शुक्रिया अदा करेंगे
کہ جو انہوں نے تباہی کی ہے پچھلے 6 مہینے میں، ٹھیک، تو اس کی وجہ سے جو پورے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات ہیں اس پہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جی پھر ان کا الیکشن کمیشن کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، ان کی میڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، جوڈیشری کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، اور وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. سیم پیج بھی اب کافی حد تک سیم نہیں رہا، تو اور اپوزیشن سے تو لڑائی جھگڑا تھا ہی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ کی ڈلیوری ہو رہی ہو، جی اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے اس وقت مارکیٹ میں. بزنس کمیونٹی سے اگر آپ پوچھیں کہ کون سا ملک ہے جہاں اتنے وائلڈ سوئنگز ہوتے ہیں کرنسی مارکیٹ میں یا اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں، جی کہ جس کے بیسس پر کوئی چیز پلان ہی نہیں کر سکتے. جی ہاں. تو ظاہر سی تو بات ہے. زبیر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں چیئرمین سینٹ کو ہدف بنانا اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنا، یہ اگر اپوزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے تو صحیح موو ہوگی؟ لیکن ابھی تک تو کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے. ہاں، لیکن اس میں مشاورت تو ہو رہی ہے نا؟ نہیں، مشاورت ہو رہی ہے. کل بھی یہاں مولانا فضل الرحمان کراچی میں ہوں گے، یہ مہنگائی کے خلاف وہ جو ہے پوائنٹ ہمارا وہ ہوگا، تو اس پہ بھی شاید کوئی چیزیں کلیریفائی ہوں گی. لیکن جو بھی طریقہ کار ہوگا جس میں سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا جا سکتا ہے عمران خان کی حکومت کو ڈھیلا کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے، وہ تمام سٹیپس اٹھائے جائیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت کو کمزور کرنا عوام کے فائدے میں ہے، یا اگر حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو اس کو پھر گھر بھیجنے کی کوشش ہونی چاہیے نا؟ کمزور کر کے تو ملک کا بھی نقصان ہے اور عوام کا بھی نقصان ہے. آپ اگر انہیں پرفارم نہیں کرنے دیں گے، بل نہیں لانے دیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، اور ان کو تتر بتر کر دیں گے، تو اس سے تو شاید عوام کا بھی نقصان ہوگا. یا تو پھر ان کو گھر بھیج دیا جائے اور ان کو کام، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کام کرنا. ہماری طرف سے تو وہ گھر چلے جائیں، آج رات ہی اناؤنس کرتے ہیں اب 8 بجے آ کے کرتے ہیں تو ہم ویلکم کریں گے. لیکن گھر بھیجنا کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن بات بڑی سمپل سی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ حکومت کو کام کرنے دیا جائے. ایک تو ان کے پاس نمبرز بھی نہیں رہے، ان کے اپنے الائز نہیں رہے ان کے ساتھ، تو اس میں تو جب اتنی کمزور حکومت ہے تو پھر تو تحریک عدم اعتماد لانے سے کرے گی. بالکل سارے آپشنز آر آن دا ٹیبل. ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، گھٹنے ٹیک دیے، اسٹیٹ ہے کہاں؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. وہ کل سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ ٹی ٹی پی جس نے کلیم کیا تھا آرمی پبلک اسکول پر اٹیک کرنے کا، اور آج تک انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، انہی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. ان کے بارے میں کہتے ہیں جسٹ اے اسپیٹ آف اٹیک. تھوڑے سے تو اٹیکس کر رہے ہیں آج کل وہ پرانے تو چھوڑ دیں. کیا حکومت کی کوئی ریٹ ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، یا تو کوئی ہو نا کوئی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب تنگ آ کے قوم کے سامنے آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی سنسیریٹی سے قسمت چینج کر دوں گا. نہیں ہو سکی، مجھے آپ معاف کریں، میں جا رہا ہوں، باقی ملک کو اللہ تعالیٰ اچھے ہاتھوں میں. زبیر صاحب، کیا پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا نون لیگ ارادہ رکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی کو جی میں آ رہا ہوں اور یہ سب جی دیکھیں بزدار صاحب، میں نے کہا ابھی ہم تمام چیزیں دوبارہ سے ریویو کریں. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک چیز نہیں چاہتے، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ ہم کوئی حکومت میں آنے کا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کر کے حکومت میں آ جائیں اور پھر ایک اس قسم کی کمٹمنٹ کر لیں اور ایسے لوگوں کو ساتھ ملائیں کہ جس کی وجہ سے کل کو ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو that should lead to free and fair election. ٹھیک ہے جی. اور یہ صاحب کا میرا خیال ہے شاید سوال ہے کوئی، پھر میں ڈاکٹر زرکا کے پاس آتا ہوں. اور یہ صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹی ٹی پی جو ہے، اب دیکھیں انہوں نے ٹی ٹی پی بات کی ہے، جس وقت عرفان صدیقی صاحب اور فواد حسن فواد صاحب جو تھے وہ وزیرستان میں جا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، تو کیا اس وقت ٹی ٹی پی جو تھی وہ دودھ کی دھلی ہو گئی ہوئی تھی؟ اس نے کوئی ایسے پاکستان کے خلاف کوئی پاکستان آرمی کے خلاف عرفان صدیقی صاحب کس کے نمائندے تھے؟ یہ ریاست کی باتیں ہوتی ہیں. ریاست دیکھیں، ریاست شاہی کا ڈیرا نہیں ہوتی کہ 4 میرے مرے ہیں تو 6 میں مارنے جاؤں گا. وہ تو اس کے وقت خراب اس وقت ہوا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا، ایک اے پی ایس کا واقعہ ہوا نا. اس سے پہلے جو انہوں نے لوگ مارے تھے وہ انسان نہیں تھے. ٹھیک نہیں، اس سے پہلے مارے تھے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے اندرونی طور پر الیکشن سے پہلے 2 فیصلے بالکل کلیئر کٹ کیے تھے
ایک کیا تھا کہ کراچی میں ہم آپریشن کریں گے اور ایک کیا تھا ہم نے پورے پاکستان میں, کیونکہ ایک میں نے اکنامک پلان بنایا تھا اور میں نے میاں نواز شریف کو یہ کہا تھا کہ آپ کا اکنامک پلان دھڑا کا دھڑا رہ جائے گا اگر جو ملک میں جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے باشمول کراچی کا مسئلہ ڈفرنٹ تھا, باقی پاکستان کا ڈفرنٹ تھا, یہ اگر ٹھیک نہ ہو اس کے لیے اگر فرسٹ اسٹیپ کے طور پر سمجھنا تو ضروری ہے نا. پہلے دن آ کے آرڈر کر دیتے تھے کہ بندوقوں سے مارنا شروع کر دیں. جب آپ نے ایک کوشش کر کے دیکھ لیا, لیکن وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم ایکسپٹ کریں گے. اور آج کل بھی جو اٹیک ہو رہے ہیں دیٹ ول بی کالڈ جسٹ اے اسٹیٹ آف اٹیک. ہمارے فوجیوں کو تو وہ آج بھی مار رہے ہیں, آج بھی مار رہے ہیں. پچھلے 8 ہفتے میں آپ خود چلے میں ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا اس پہ موقف لے لیں, پھر اولیہ صاحب آپ اس پہ مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, اب اپوزیشن کا موقف آپ نے سن لیا, چاہے زبیر صاحب ہوں سسیب لے جو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی اداروں سے لڑائی ہے, آپ جو ہے وہ مہنگائی آپ کا مسئلہ ہے, تو حکومت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور یہ حکومت کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ جی, میں سن رہی تھی ان کی باتیں. بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ فور فرنٹ پہ رہنا چاہتے ہیں, یہ اپنا سیاسی مسل اس وقت سٹریچ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے جو گول والی بات تھی, میں واپس اسی پہ آؤں گی جو آپ ڈرائیو کر رہے تھے, کہ ان کا گول کیا ہے. نہ تو ان کے پاس کوئی سولوشن ہے مہنگائی کا, نہ ان کے پاس کوئی سولوشن ہے اکنامک پلان کا. یہ سب 3 دفعہ اس ملک کو تباہ کر کے گئے ہوئے ہیں نا. ان کے پاس کچھ ہوتا تو آج سے پہلے دکھا چکے ہوتے. ان کے پاس نہ پلان ہے نہ گول ہے, صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پیج والی بات ہے اسی کو سٹریچ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ نکل آئے, شاید ہم کچھ اور بلیک میل کر لیں, شاید ہمارا کوئی اور فائدہ ہو جائے. تو یہ آپ کی دوسری بات کی بھی میں تائید کرتی ہوں کہ ان کو پاکستان کی عوام سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذاتی کرسی اور اپنے ذاتی اقتدار کی جنگ ہے ان کی. اگر ان کو پاکستان کے عوام سے کوئی تھوڑا بہت بھی لگاؤ ہوتا تو انہوں نے پہلے پروو کیا ہوتا جو ان کی حکومتیں تھی, اور آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جہاں رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات, تو وہ تو نہ پارلیمنٹ میں ہیں نہ ان کی کوئی اسٹرینتھ ہے. وہ تو اس وقت ایک بدلے کا ان کا سارا پچھلے ٹھیک ہے. ڈاکٹر زرکا, جب آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ اپوزیشن کے پاس کوئی گول نہیں ہے, آپ اس کو ان کی کمزوری سے کیوں تعبیر کر رہی ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیجنا نہیں دینا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت پورا کریں. تو یہ ان کی ایک سسٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک اچھا جسٹر بھی تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا. آپ اس کو ان کی کمزوری سے تعبیر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کمزوری تو اس پوائنٹ پہ ہے نا کہ ان کا گول کچھ نہیں ہے. وہ صرف اس حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ نہ تو ان میں سکت ہے حکومت لینے کی, نہ وہ لے پائیں گے. صرف میں جواب دینا چاہوں گی, یہ تو اپوزیشن کا حق ہے, کریں. جی صحیح ہے. چلیے میں اولیہ صاحب, یہ آپ شاید ٹی ٹی پی پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کیونکہ اب یہ زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. جی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ اکنامک سروائیول کے لیے معاہدات کرنا چاہتے تھے اور اس کو دیکھنا چاہتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ اس دوران بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس پوری نیگوسیشن کے اندر مجھے اچھی طرح بہت میں ان تھا, مجھے پتا تھا ان چیزوں کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ اس کے جو امپلائیز ہیں نا, یہی ریاست ہوتی ہے. باقی 22 کروڑ عوام تو جائیں جہنم میں, ٹھیک ہے, وہ کچھ نہیں ہوتے. قسم سے ہوتا یہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ بدماش کا ڈیرا نہیں ہوتے, اس کے 4 مرے تو 40 جا کے اس نے مارے گا, تب جا کے ریاست جو اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ 7 طالبان ہیں, آپ اندازہ کریں انہوں نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے, ایسے لوگوں کو معاف کیا, اس کا سوچ نہیں سکتے, صبر نہیں کر سکتے. یعنی آپ 15,000 تو وہ انہوں نے وہ بندوں کو, اس کے قاتلوں کو معاف کیا, 15,000 لوگوں کے, کہ جنہوں نے ان کو کنٹینر میں بند کر کے اور انہوں نے صحرا میں چھوڑ دیا تھا, وہ مارے گئے تھے بیچارے. ٹھیک, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت سیز فائر ہے, 3 دن سے سیز فائر ہو رہا ہے. افغانستان کی حکومت سمجھ رہی ہے کہ آپ اس میں نیگوسیشن کریں, آپ کی حکومت سمجھ رہی ہے کہ نیگوسیشن کریں ساری زندگی. میں آپ کی مثال دیتا ہوں, ان کے والد صاحب ظاہر بات ہے بہت آرمی کے اندر بہت بڑے عہدے پہ رہے ہیں. بلوچستان کے اندر 6,500 بلوچ مرے تھے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کافلی کی بھی بات کرتے ہیں, ان کو کیا پرابلمز ہو گئے ہیں, ڈاکٹر زرکا سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تحفظات کیا ہیں اور کیسے دور ہوں گے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
दोबारा खुशामदीद शशि प्रिय साहब, ये अपोजिशन की तो कुर्बतें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या अपोजिशन उन हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ते में है जो इत्तेहादी हुकूमत से नाराज लगते हैं? देखिए असदुल्ला, इत्तेहादी जो है हुकूमत के वो तो वैसे ही नाला नज़र आते हैं, लेकिन न सिर्फ इत्तेहादी लेकिन पीटीआई के खुद मेंबर्स जो हैं वो अपोजिशन की पार्टी से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सब नहीं लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं। ज़ाहिरी बात है उनको न मैनिफेस्टो समझ आता है, मैनिफेस्टो एक था, अमल दूसरा हो गया, पार्लियामेंट की बेतौकीरी उनके सामने है, महंगाई के होशरबा जो सीन वो उनके सामने है, अवाम सड़कों पर है, हालत बुरी है, कोई भी बैलेंस पॉलिसी नहीं है। कैबिनेट जो है वो सिर्फ एक जो ताकत का मंबा होना चाहिए डायरेक्शन का, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, वो भी एक ऐसी है कि रोज यू टर्न लेने पड़ते हैं। मैं मुख्तसरन एक चीज़ पे ज़रूर हमारी बहन ज़रका ने बात की, उनको पूरा राइट है डिफेंड करे अपनी गवर्नमेंट को, जो वैसे आखिरी सांसें ले रही है पीटीआई की गवर्नमेंट और खुद अपनी ही नाकाम पॉलिसीज की वजह से। देखें ये जो खासकर पीपल्स पार्टी के हवाले से वो कह रही थी उस वक्त, ये 18वीं तरमीम के बाद हमने पूरा आइन जो गंद था आमरों का या दूसरे वो जो गैर जमहूरी हुकूमत थे उसका साफ किया है। अब तो ऑर्डिनेंस आने ही नहीं चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आज जो एक दो अक्सरियत में भी या 3 साल तक भी हुकूमत की तो ये तसलसल वो तो हवाले दे रही है कि उस 18वीं तरमीम के आने के बाद भी ऑर्डिनेंस आते रहे ना। डॉक्टर ज़रका साहबा, ये काफिले के क्या मसाइल हैं और विफाक का नुमाइंदा क्या ऑफर लेकर जा रहा है उनके पास? जी बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी उनकी एक बात और, ये जो बहुत नाकाम और कह रहे हैं हुकूमत को नाअहल, तो इनको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट सेक्टर जो आपकी मीडियम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इस वक्त जो पॉजिटिविटी आई हुई है, पहला क्वार्टर 2021-22 का, उसमें आपकी $6 बिलियन की सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई है। और इस वक्त आपकी टेक्सटाइल्स, आपकी मिडिल और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इतनी तेजी आई हुई है कि आप आज का आर्टिकल है 8 सेक्टर्स दैट आर शोइंग एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। तो इनकी बातें एक तरफ और पाकिस्तान की इकोनॉमी एक पॉजिटिव तरफ जा रही है। ब्लूमबर्ग में भी उन्होंने उसका इम्पैक्ट अवाम तक आएगा, तो इकोनॉमिस्ट ने कल कहा है कि पाकिस्तान की सबसे पॉजिटिव, ऑफ कोर्स आएगा, तो वो तो अवाम तक आ रहा है। बाकी ये जो भाषण दे रहे हैं वो अपनी तरह, आपने कहा, आप पूछ रहे थे काफ लीग के बारे में। काफ लीग बात तो वही है ना जी, कि सब इत्तेहादी कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक वो स्ट्रेच करके कुछ अपने लिए ज्यादा ले सकें, कुछ और मैंने पहले जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जी सेल्फिश हो रहे हैं कि आपके इत्तेहादी अपनी मैक्स, सेल्फिश का लफ्ज तो मेरा मतलब है, मेरे मुंह में तो दूसरा लफ्ज आता है लेकिन मैं वो कहना नहीं चाह रही। तो बात यह है कि जहां तक जो कुछ ले सकते हैं वो लेना चाहेंगे, और उस वक्त उनको लग रहा है कि शायद कुछ और मिल जाए, शायद कुछ और हम खींच सकें, कोई मिनिस्ट्रियां और खींच सकें, कोई और फारिग लोग जो हैं उनको वापस लेके आ सके। तो ये जमहूरियत है, जो बाई कैमरल हमारा सिस्टम है, जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं, ये इसके मसाइल हैं और इनके साथ चलना पड़ेगा और इसी को अंदर से ही ठीक करने की कोशिश जारी रहेगी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इन लोगों के खेल तमाशे तो आप देखते रहते हैं, चलते रहते हैं और ये अपनी पूरी कोशिश जारी रखें। जी सही है। और ये साहब, ये खेल तमाशे अपोजिशन भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जी कर ले बात। जी मैं एक फाइनल बात कहना चाह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे वो चैलेंजेस पसंद करते हैं और वो चैलेंजेस से नबरद आजमा होना भी जानते हैं। तो ये चलता रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा। वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें ना कि डॉलर को वापस लेकर आना है, महंगाई को कम करना है, ये चैलेंज जो एक्सेप्ट करने वाला चैलेंज है। आर्यात की हफ्तेवार ब्रीफिंग भी बंद कर दी उन्होंने। असद साहब इतने डरे हुए हैं अपने इदारों से। जी और ये साहब, सर ये काफ लीग का क्या मामला है? ये सेल्फिश हो रहे हैं, ये जाती मुफादात के लिए कोई एक आध मिनिस्ट्री या कोई एक आध अपना बंदा लगवाने के लिए ये मामला है, या पंजाब की गवर्नेंस से वो तंग है और हुकूमत का बोझ उठाना नहीं चाहते और इस पर गौर कर रहे हैं कि भाई हम कल कोई इलेक्शन में जब जाएंगे लड़ने के लिए तो हम कैसे हुकूमत की परफॉर्मेंस को हमें जवाब देना पड़ेगा, क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ी तफसील से पहले बता चुका हूं कि बुनियादी तौर पर जो इत्तेहादी हैं वो इस आखिरी साल के पहले ही जाना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी साल की अगर उन्होंने ये मौजें उड़ा ली तो फिर अगले 5 सालों के लिए उनके लिए मसला बन जाएगा। मसला सरा यह है कि अभी ज़रका साहबा इकोनॉमिक सूरत बता रही थी,
دنیا پوری کے اندر اکنامک صورتحال جو ہے وہ عوام کی جو محبت نہیں لے کے آتی کسی طور پر بھی، جس طرح اکنامک یہ ہو. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر بہت مشہور ڈاکٹر ہیں کشور محبوبانی، یہ سنگاپور کے ہیں، یہاں سے انڈیا کو، انہوں نے ایک کمپیرزن دیا تھا کہ فارسٹ ریزرو کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے وہ چین سے زیادہ بہتر ترقی کر رہا ہے، لیکن چین کی صورتحال یہ ہے کہ چین سے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں ہر سال نکلتے ہیں ٹورسٹ کے طور پہ اور واپس آ جاتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش سے 1 کروڑ لوگ ہیں انڈیا میں جاتے ہیں نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارسٹ ریزرو اور یہ سارا کچھ ایک بہت بڑا ٹرکل ڈاؤن سسٹم کا خبر ڈال دیا گیا محبوب اللہ کے زمانے کا کہ لوگوں جب لوگوں کا سرمایہ کے پاس پیسہ ہوگا تو نیچے آئے گا، ایسا نہیں ہوتا ہوتا، وہ اپنا پیالہ بڑا کر لیتا ہوتا ہے. آپ کو جو چیزیں ایڈریس کرنی ہے آپ کو فوری طور پہ آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ قیمتیں کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں. یہ شیور نائلی ہے. 5 روپے والا ٹماٹر جو ہے وہ ڈیفنس میں آتے آتے 55 روپے کا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ گورننس کا ایشو ہے. بالکل صحیح. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. اور یہ صاحب سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ سنسیبل پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.